اللہ مالک الملک رب العزت کی حمد و ثنا اور کبریائی کے بعد صلاۃ و سلام درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی لاتعداد و بے شمار رحمتوں کا نزول ہو اہل بیت پر، آل رسول پر، امہات المومنین پر، اصحاب رسول پر۔ اے اللہ، تیرے پیارے رسول کے تعلق والے، نسبت والے، جان نثار وفادار جہاں بھی جس بھی مقام پہ اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کی برکھا و بارش برسا۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی میرے لیے عزت کے لائق، میرے قابل قدر بزرگ بن جانے والے میرے ساتھیوں، میں بھی سفید داڑھی میں بزرگ بن چکا ہوں، اور آپ میں سے بھی اکثریت جوانی سے سفیدی کی طرف جا رہے ہیں۔ حالات حاضرہ پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا، اور انشاءاللہ اصل بیان تو جناب پروفیسر حافظ محمد مطیع الرحمن صاحب جو تشریف لے آئے ہیں، مسجد کے اندر ہے، آپ کے سامنے ہیں، ان کا ہوگا۔ میں نے یہ سورۃ عنکبوت کی یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن کن کے لیے؟ جو قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کن کے لیے؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ اور ہم اہل حدیثوں کا یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے، ایک طرف رب کی وحی، دوسری طرف سنت مطہرہ، اسوہ رسول ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اس مقام پہ رب ذوالجلال نے فرمایا، کیا تم نے مومنوں، مسلمانوں، مواحدوں، توحید پرستوں، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ان یقولوا آمنا، کہ ہم اس بات پہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور نہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو اسلام کا لیبل لگاتا ہے یا اقرار کرتا ہے یا اعلان کرتا ہے، تو فرمایا کہ ہم اس کو امتحان میں ڈالیں گے، ان کو فتنے آئیں گے، ان کو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، بڑی بڑی آفتیں آئیں گی۔ کن کو؟ جو اللہ والے ہیں۔ پھر سمجھ لیا بات؟ کوئی اللہ کے دشمنوں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے بندوں کی بات، ایمان والوں کی بات، اولیاء اللہ کی بات، مسلمانوں کی بات، مومنوں کی بات، مواحدوں کی بات، توحید پرستوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس بات میں تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ اجی ہم وہابی ہیں، توحید پرست ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تمہارا امتحان نہیں ہوگا۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے امتحان کو چیک کریں گے، لیبارٹری میں تمہارے امتحان کا ٹیسٹ ہوگا۔ برادران عزیز، میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہماری مساجد کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر، ہماری جو قوم، برادری، قبیلے کے اندر ہیں، یہ حالات یہ مومن کے لیے ہر دور میں قرآن کا یہ درس ہے کہ تیرے اوپر مومن بڑی بڑی آفتیں آ سکتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں بڑا مواحد ہوں، توحید پرست ہوں، اللہ والا ہوں، اللہ کی توحید کا نعرہ لگانے والا ہوں، میرے اوپر فتنے نہیں آئیں گے۔ نہیں، وہ اللہ کا قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اللہ والوں کے لیے یہ دنیا متاع غرور،
اللہ والا سمجھتا ہے یہ دھوکہ ہے دنیا، یہ ڈیکور ہے ڈیکور۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی جہنم بنائی تو اپنے فرشتے کو بھیجا، جاؤ انکوائری کر کے آؤ، رپورٹ دو جنت کیسی ہے جہنم کیسی ہے۔ جنت کے اندر پہنچنے والے رستوں کی اندر ان راہوں پر مصائب، مشکلات، پریشانیاں، دکھوں کو ان راہوں میں دکھوں کو رکھا گیا، اور جنت کی راہ میں بڑی ڈیکور تھی، بڑا ہی پرکشش ماحول تھا۔ برائی کی ہر چیز کو خوبصورت کر کے جہنم کی راہوں کو دوزخ کی راہوں کو، آگ کی راہوں کو سجایا گیا۔ تو رپورٹ دینے والے نے کہا جا کے، اے اللہ جہنم میں جانے کے راستے اتنے خوبصورت ہیں کہ کوئی نہیں بچے گا، اور جنت میں جانے کے راستے اتنے مشکل ہیں کہ جنت میں جانا بڑا ہی دشوار، بڑا ہی مشکل ہے۔ اسی لیے میرے پیارے حبیب نے فرمایا، لوگوں یہ ایمان کل یوں ہوگا جیسے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ اٹھانا ہے۔ ایمان کا دعویٰ، اسلام کا دعویٰ، توحید کا دعویٰ یہ اسی طرح ہوگا جیسے آگ کو اپنے ہاتھ کی تلی پہ پکڑنا ہوگا۔ میرے بزرگوں، بڑے سارے مسائل ہیں، کہیں بے روزگاری کا مسئلہ حقیقت ہے، اللہ کے پیارے رسول نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب النار۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پناہ مانگی ہے بے روزگاری سے، فقر و فاقہ سے۔ آج کتنے نوجوان بے روزگار ہیں، ہے نا؟ ہر بندہ ٹینشن میں ہے۔ ممکن ہے آپ نہ ہوں، میں تو ہوں۔ آپ تو مطمئن لگتے ہیں، اللہ آپ کو مطمئن رکھے، کہہ دو آمین۔ یہی امتحان ہے، کبھی امتحان جسمانی تکلیف کے آتے ہیں، کبھی بڑے بڑے امتحان خاندان میں اموات کے آتے ہیں، موت ڈیرا لگا لیتی ہے۔ کبھی کبھی ایک موت ہوئی، کبھی دوسری، کبھی تیسری، اور سیدھے سادھے لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب سمجھ نہیں آتی، ایسے ہے ملک الموت نے ڈیرا ہی لگا لیا ہمارے پنڈ میں، کل وہاں فوتگی ہوئی، آج وہاں کلتے اور وہاں ساتا چالیا۔ اللہ والو، یہ 15ویں صدی کے مسلمان کے لیے بھی یہی اللہ کا قانون فطرت ہے، اللہ کا قانون قدرت۔ یہ نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کے لیے ایک ہی رہا ہے ہر دور میں۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اب آئیے ایک نبی کی بات سناتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک اتنی بڑی ہستی کی بات سنی، سیرت ابراہیم، چند دنوں گزرے ہیں نا، ابھی فریج میں گوشت بھی باسی نہیں ہوا، آپ کی فریج گوشت بھری ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ گوشت، یہ قربانی، یہ ہمیں ایک درس دیتی ہے کہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی خاطر اپنے ماں باپ، اپنی برادری، اپنا کنبہ قبیلہ وقت کے حکمرانوں سے ٹکر لی، اور 86 سال جب تھک گئے، وطن سے بے وطن، گھر سے بے گھر ہو گئے، پھر دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، اے اللہ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے صالح بیٹا عطا فرما۔ جب رب کریم نے بیٹا دیا، جب وہ باپ کے کندھوں کے برابر دوڑنے لگا، اتنی بڑی آفت، قرآن نے کہا بلا مبین، اتنی بڑی بلا آئی۔ یہ قرآن کے لفظ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کیا بلا؟ اللہ کا حکم آیا، رب ذوالجلال کا حکم آیا، اے ابراہیم
بڑے امتحانوں میں گزرا. یہ تیرے کندھوں کے برابر جو نوجوان ہوا ہے تیرا بیٹا، اس کی قربانی دے. دنیا کائنات میں آج تک اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی بلا، اتنا بڑا، یہ قرآن فتنہ کہتا ہے، بڑی آزمائش کسی نبی و پیغمبر نے نہیں دیکھی. میرے بزرگوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی. آج وہ قربانی کی سنت ہم زندہ کرتے ہیں نا. یہی قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ وہ ابراہیم جس نے وطن، گھر بار، ماں باپ، قبیلہ، برادری، گھر اور وطن سے بے وطن ہوئے، غریب الدیار ہوئے. ایک مثال میں نے بیان کی، سیدنا ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماریوں نے کھوکھلا کیا. کتنے سال؟ بولو. 18 سال. کوئی دنیا کی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ کبھی انہوں نے، وہ کون ایوب جس کی بیویوں کی قطاریں تھی، یعنی بیوییں اللہ نے عطا فرمائی، بیٹے بیٹیاں، مال مویشی. آپ کو معلوم ہے ایک جانور مر جائے نا، بھینس، بڑے بڑے چودھریوں کی پگ جو ہے نا وہ بھی نیچے ہو جاتی ہے. بیماری آتی رہتی ہے نا، بھینسیں مرتی ہیں. آپ تصور کریں ایوب علیہ السلام کو کتنی بڑی آزمائش آئی. مال گیا، بیویاں گئی، بیٹے گئے، بیٹیاں گئی، ایک بیوی بچی. اب برادریوں نے بھی، چودھریوں نے بھی کہا اس بوڑھے کو اٹھا، بستی سے باہر لے جا، گڑی گوندل سے، یہ چوت کی بیماری کہیں پوری برادری کو نہ لگ جائے. اپنے بھی پرائے بن گئے. سب نے اللہ کے نبی سے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے الگ تھلگ رہنے کا اعلان کر دیا. وہ وفادار بیوی بستی سے باہر اپنے خامند کو لے گئی. 18 سال تک اللہ کے اس عظیم پیغمبر اور نبی نے ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کی. اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ 2-4 دن بیمار ہو اور کالا کتا گلی میں پیاسا بھوکا ہو، ڈب کھڑبا کتا، ڈب کھڑبا کہتے ہیں نا درنگے کو، وہ اپنا رونا رو رہا ہو، اور محلے کی بلی بھوکی پیاسی ہماری چار دیواری پہ چڑھ کے رو رہی ہو نا، تو ہماری مائیں بہنیں جو توحید پرست ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، گھوڑے کے پجاریوں کی بات نہیں کر رہا، قبر پرستوں کی بات نہیں کر رہا، جو موحد ہے، موحد جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان کی بیگمات بھی کہتے ہیں فلاں کے ابا بچوں کو اندر لے آؤ، ملک الموت گھوم رہا ہے. اور کتا اور بلی اپنا بھوک کا رونا رو رہی ہے، بلی پیاسی ہے، دیوار پہ چڑھ کر رونا رو رہی ہے، اور ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں ادھر ملک الموت گھوم رہا ہے. ہم مسلمان آج اپنے پیٹ کی ہوا گیس زیادہ چڑھ جائے نا تو دل پکڑ کے گھبراتے ہیں، اور گرانا ہم نے امریکہ کو تباہ کرنا ہے. اور جو اپنے دل کی پمپنگ سے اپنی گیس جو دماغ میں چڑھے اس میں اللہ کو بھول جائے. برادران عزیز، یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ امتحان، یہ آفتیں، یہ آنے والے آزمائش کے مراحل ہر مومن و مسلمان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم تمہیں خوف، دشمن کا خوف مسلط کر کے آزمائیں گے، تمہارے اوپر دہشت، ہیبت، جانی، مالی اور اموات کا نقصان، اور پھلوں، کھیتیوں، باغات کے اندر سیلابی ریلے کے ساتھ تمہاری فصلوں کی تباہی کے ساتھ تمہارا امتحان لیں گے. دیکھیں گے کون موحد ہے، کون ہے جو مصیبت کے وقت کہے انا للہ و انا الیہ، کون ہے جو کہے
خوشی کے موقع پر بھی اللہ کا شکر بجا لائے، دکھ آئے تو کہے الحمدللہ علی کل حال۔ اے اللہ جو بھی حالت ہے ہر دم تعریف کے لائق، حمد کے لائق تو ہی ہے۔ اب آئیے، میں نے 2-3 انبیاء کی بات کی، اسی لیے قرآن نے کہا وجدنا ایوب، ہم نے ایوب کو صابرن، صبر کرنے والا، بڑی جرت والا۔ 18 سال بیماریوں نے ایوب علیہ السلام کو کیا کیا؟ بولو، کھوکھلا کر دیا۔ ہمارے گھروں میں 2-3 ڈاکٹروں سے دوائی لائی جائے تو ہماری مائیں بہنیں اور ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب، اور کوئی ڈاکٹر نہیں ہم نے چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، 2-4 حکیموں سے دوائی لائے تو اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں 20 کلو کا، وہ جی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہوا، آپ کوئی روحانی علاج کریں۔ برادران عزیز، نبیوں پہ، رسولوں پہ، پیغمبروں پہ بڑی بڑی آفتیں آئیں، کسی پہ جسمانی آفت آئی۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات کرنے لگا ہوں، کتنی بڑی آفت، وہ اللہ نے حسن دیا اور لوگ حسن سے اپنی شخصیت کو کیش کرتے ہیں۔ میرے یوسف علیہ السلام کو، آپ کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن کی سزا یہ ملی کہ جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، اور علم کی بدولت، یعنی اللہ کا جو علم تھا دیا ہوا، اس نے جیل کی سلاخوں سے آزادی عطا فرمائی۔ برادران عزیز، ان نبیوں کی بات کے بعد میں آتا ہوں آپ کے اور اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، آپ کی دعوت پہ غلاموں کو چھوڑیے، جو خاندانی لوگ تھے اسلام لائے، ان کو بڑی مار پڑی۔ 3 سال آپ کے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ بولو کتنے سال؟ نہیں سمجھ آئی؟ 3 سال، اور کوئی گجر برادری کا حقہ پانی بند کر دے تو پھر کیا پلے رہے؟ وہ 3 سال میں کہہ رہا ہوں، شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی برادری کو، جو مسلمان تھے وہ الگ تھے، جو مسلمان نہیں تھے ان کو بھی 3 سال شیب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں بھوک اور افلاس کے ساتھ رات کو جو نرم چیز پر ملتی، صبح کو درختوں کے پتے کھا کر، ٹہنیاں چبا کر اپنا گزارا کرتے، اور رات کو کوئی نرم چیز ملی یا کیڑا مکوڑا وہ بھی چبا گئے۔ برادران عزیز، یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اب تھوڑا سا آگے آئیے، ام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خامد، ان کے بیٹے کے سامنے بے لباس کر کے شہید کیا گیا۔ کتنی بڑی بات ہوتی ہے، کسی بھی خاندان کی عورت اس کی آبرو ہوتی ہے، کسی بھی خاندان کی نہیں، برادری کی کسی بیٹی کو کوئی غیر ہاتھ لگائے، سارا گاؤں اپنی آبرو کا، عزت کا، عفت کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ کدھر موجود ہے؟ آپ کا وجود اطہر مکہ المکرمہ میں ہے۔ صحابہ آ کے شکایت کرتے ہیں، بلال کو بڑی مار پڑ رہی ہے، حبیب کو مار پڑ رہی ہے، ام سمیہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں میرے ساتھیوں، تم سے پہلے نبیوں کو آروں میں چیرا گیا، قرآن کہتا ہے ناحق قتل کیا گیا، زمین میں گاڑ کر تیروں سے چھلنی کیا گیا، پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا لو جلا کر پھینکا گیا۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، لوگو تم نے سمجھا ہے جنت بڑی سستی ہے؟ تم نے سمجھا ہے جنت بڑی سستی ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه
متا نصر اللہ. نبیوں پر جب آفتی آئی قرآن کہتے ہیں حتی نبی کانپ اٹھے. اللہ کے رسول حتی یقول الرسول, وہی کا لفظ کیا ہے؟ رسول پکار اٹھے اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ مستہم الباساء وضراء, بیماری آئی, کاروباری گھاٹے بڑھے, کاروبار بزنس تباہ ہو گیا, بڑی بڑی آفتیں آئیں. اللہ والوں پہ آفتیں آتی ہیں لیکن ان کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ. بولو بولو نا, الحمدللہ علی کل حال. ربنا تقبل